بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ کون تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا فضیلت تھی ان کی، اور کب شہید ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کی جو سب سے بڑی فضیلت تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ذو النورین کا لقب دیا گیا تھا۔ اور ذو النورین کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی، اور بہقی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی بھی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں آپ کے نکاح میں دے دیتا، اور اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگرے میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور جو دوسری فضیلت حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے تھے، تو حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تو آپ علیہ السلام نے کھڑکی سے دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹھے تھے اسی حالت میں بیٹھے رہے، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے عثمان غنی کو دیکھا تو فوراً سیدھے ہو کر اور پاؤں جو آپ نے بچھائے ہوئے تھے وہ سمیٹ لیے۔ تو امی عائشہ فرمانے لگی کہ اے اللہ کے رسول، کیا عثمان آپ کا داماد ہے اس لیے آپ اس طرح سیدھے ہو کر بیٹھ گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں عائشہ، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو اس لیے میں بھی حضرت عثمان غنی سے حیا کرتا ہوں۔ یہ دوسری فضیلت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جو تیسری فضیلت ہے حضرت عثمان غنی کی وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں بھی کبھی شراب نہیں پیتی، اور نہ ہی کفر کی حالت میں کبھی جھوٹ بولا تھا، اور نہ ہی کفر کی حالت میں کسی کو گالیاں دی تھی، اور نہ ہی کفر کی حالت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے اتار کر، لباس اتار کر غسل کیا تھا، بلکہ ہمیشہ لباس پہن کر ہی غسل فرمایا کرتے تھے۔ ویسے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے 2-3 بیان کر دیے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 18 ذی الحجہ کو ہے، جمعے کا دن تھا، اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 82 سال کی عمر میں کافروں نے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، ان کو کافروں نے، ان کو ظالموں نے شہید کیا، اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور جمعے کا دن تھا، اور جو قاتل تھے، جو شہید کرنے والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان میں سے چند کا یہ نام ہے کہ پہلا جو بدبخت تھا وہ تھا سودان بن حمران، اور جو دوسرا شخص تھا بدبخت اس کا نام تھا کنعان بن بشیر، اور تیسرے شخص کا نام تھا عمر بن حمد۔ یہ بدبخت ان قاتلوں کے ساتھ شامل تھے، اور قتل کرنے میں یہ بدبخت شامل تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جمعے کے دن شہید کیا تھا، اور 82 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور مزید ہماری اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔